ملتمس ہوں خطیب اسلام حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن ان کے جانشین حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہو گیا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے، اور شاعر نے کہا تھا کہ تو باطن میں ابھر کر ضبط فغاں، لے اپنی نظر سے کار زباں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ اس لیے میں تقریر کے حق میں نہیں ہوں۔ مولانا احمد حنیف صاحب نے بھی فرمایا کہ اکابرین آنے والے ہیں، میں ان کے آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن دو باتیں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دینی مدارس آج بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک باقی رہیں گے۔ جواب ذرا مجاہدوں کی طرح آنا چاہیے، ابھی بھی صحیح جواب نہیں آیا ہے۔ ہاتھ لہرا کے کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ دنیا چاہتی ہے مدرسے مٹ جائیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کفر جتنا زور لگانا چاہے لگا لے، انشاءاللہ مدرسہ بھی باقی رہے گا، عالم دین بھی باقی رہے گا، اور انشاءاللہ طلباء بھی باقی رہیں گے۔ حضرات محترم، آج دنیا کہتی ہے ان مدرسوں سے اللہ کے قرآن کی آواز نہیں گونجنی چاہیے، ان مدرسوں میں صحائے ستہ نہ پڑھائی جائے، ان مدرسوں میں آنے والے طلباء کو دین کا علم نہ دیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اس امت کے ذمہ نہیں لگائی ہے، اس قرآن کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اور آج میں چند لفظوں میں کچھ یوں کہوں، پوری دنیا کو چیلنج کیجئے، تو رات کا حافظ لے کر آئیے، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، آئیے ہمارے مقابلے پر انجیل کا حافظ لے کر آئیے۔ ہم ان دیگر مذاہب کے لوگوں سے کہتے ہیں گرنتھ کا حافظ لے کر آئیے، وید کا حافظ لے کر آئیے، زبور کا حافظ لے کر آئیے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن والوں کے مقابلے پر نہیں آ سکتے ہیں، لیکن آج وہ اگر چیلنج کریں خیر المدارس کے مدرسے کو، ملتان کے چھوٹے سے مدرسے کو، مولانا خلیل الرحمن درخواستی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صدیق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ عبدالصمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے مدرسے کو چیلنج کریں کہ تم اپنی کتاب کا حافظ لے کر آؤ، تو میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے ہم ان کے مقابلے پر آنکھوں والے نہیں نابینا پیش کر دیں گے۔ آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی، ذرا اور آواز آنی چاہیے۔ نابینا آئیں گے، رمضان آنے والا ہے، رمضان میں مدرسوں کی کھیپ اٹھے گی۔ آج دنیا کہتی ہے مدرسوں نے ہمیں کیا دیا ہے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں مدرسوں نے کن لوگوں کو دیا ہے۔ مدرسے نے شیوخ دیے ہیں، مدرسے نے حدیث کو استاد دیا ہے، مدرسے نے قرآن کی تفسیر پڑھانے والا استاد دیا ہے، حفاظ دیے ہیں، قراء دیے ہیں، علماء دیے ہیں، اتقیاء دیے ہیں، ابرار دیے ہیں، صلحاء دیے ہیں، جن کی بدولت آج دین حق کا پرچم بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک بلند ہوتا رہے گا۔ اونچی آواز سے انشاءاللہ میں بات کو تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آئیے آپ کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ علیل ہیں، اللہ کا فضل ہے، صحت پہلے سے بہت بہتر ہے، ہم ان کے لیے یہاں پر بھی دعا کریں گے، اور آپ نے خلوت میں بھی دعا کرنی ہے۔ میرا طالب علم اٹھے، تہجد کے وقت اٹھے، اللہ کے سامنے جھکے۔ ابھی میرے بزرگ آپ کے سامنے شاعرانہ انداز میں بڑی خوبصورت باتیں کہہ رہے تھے کہ حضرت قاری صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ میرے جوان
میرے طلباء، میرے علماء، یہ آنے والے لوگ تہجد کے وقت اٹھیں، موبائل جیب میں پڑا ہے، اس پہ الارم لگائیں، اس الارم پہ تہجد کے وقت جب الارم بولے گا اس وقت اٹھیے، وضو کیجئے، 2 رکعت پڑھیے، سجدے میں پڑھیے، اللہ سے مانگتے جائیے۔ مانگنا آپ کا کام ہے، دینا میرے رب کا کام ہے، ساری کائنات کو وہی دیتا ہے۔ آج یہ علماء میدان میں اترنے والے ہیں، یہ عالم بنے نہیں ہیں، حفاظ میدان میں آ چکے ہیں، یہ حافظ بنے نہیں ہیں۔ حضرت قاری صاحب کی محنتیں ہیں، علماء کی محنتیں ہیں، اساتذہ کی محنتیں ہیں، صاحبزادہ گرامی قدر دن رات اس میں مصروف عمل ہے، لیکن یاد رکھیے انہیں بھی میرے رب نے چنا ہے، اور انہیں بھی میرے رب نے چنا ہے، انہیں بھی میرے رب نے چنا ہے۔ یہ میرے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی میرے رب نے چنا ہے۔ ذرا ملتان کے اس مرکز میں بیٹھ کر حق کا کلمہ بلند کیجئے، سب کو چننے والا نیلی چھت والا ہے، ذرا مل کے بتا دیجئے اس کا نام کیا ہے۔ آواز نہیں آئی ہے، آواز نہیں آئی ہے، پھر مل کر کہہ دیجئے، دل سے کہہ دیجئے۔ حضرت مفتی حسن صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، حضرت خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہوں کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہے، انہیں معمولی نہ جانیے، انہی ضربوں کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ ضربیں لگتی رہیں گی۔ ذرا مل کے کہہ دیجئے اللہ، دل سے کہہ دیجئے، زور لگا کے کہہ دیجئے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے، اللہ کا نام بلند کیجئے، مجاہدین کی آواز، اور اسی جذبے میں نعرہ تکبیر۔ جن کو مجاہدین سے محبت ہے، جو جہاد سے محبت کرتے ہیں، جو علماء سے محبت کرتے ہیں، جو دیوبند کے نام لیوا ہیں، بلند کر کے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے مجاہدین کی آواز میں، اور دنیا کو بتا دیجئے کہ تم لاکھ کوششیں کر لو، ان مدارس کو بند نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور اب جو میں نعرہ لگاؤں گا اس کے جواب میں محمد الرسول اللہ کہیں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جو دیوبندی ہے، جس کو دیوبندی ہونے پر فخر اور ناز ہے، وہ کھڑا ہو کر میرے اس نعرے کا جواب دے گا۔ نشستوں پر بیٹھے ہوئے نہیں، کھڑے ہو جائیے، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرات مند غیرت مند، تشریف رکھیے۔ میں تو آپ کو اس میدان میں اتارنا چاہتا تھا، مولانا احمد حنیف صاحب نے بہت پہلے اتار دیا، آپ کے جذبات کو زندہ کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، میں بات کو تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ الہاد کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ختم نبوت کے خلاف بہت سے محاذ کھلے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم خیر المدارس کے پلیٹ فارم پر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، 2 جملے توجہ سے سنیے۔ ہم انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کے دشمنوں کا مقابلہ ہر محاذ پر کریں گے۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ ہم گلی چوکوں چوراہوں میں بھی کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی کریں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے۔ پارلیمنٹ میں اللہ نے دیوبند کا نمائندہ بھیجا ہوا ہے، جسے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بہادروں کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، مدارس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی میدان عمل میں موجود ہے، مولانا حنیف جالندری میدان عمل میں موجود ہے، ہمارے اداروں کے لوگ بھی اس جلسے میں موجود ہیں۔ میں 2 جملوں میں بات کہنا چاہتا ہوں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے اکابر کا کردار ہے۔ پاکستان کا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا، قرارداد مقاصد وہی لانے والے تھے۔ پاکستان قائم مفکر اسلام مولانا مفتی محمود دینے والے ہیں۔ آج پاکستان قائم بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان میدان میں کھڑے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ختم نبوت کی جنگ بھی آخری سانس تک لڑیں گے، اور پاکستان کے دشمنوں سے بھی لڑیں گے۔ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ، ہم پاکستان کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ 2 جملے، آج قرآن جلایا جا رہا ہے، کہاں ہیں امن کے علم بردار؟
कहाँ हैं इंसानियत के हुकूक का एहतराम करने वाले? आज मेरा कुरान जलाया जा रहा है, हमारा कुरान जलाया जा रहा है, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ हम बहुत दूर बैठे हुए हैं। एक काश तुम हमारे सामने होते, फिर मजा आता। पाकिस्तान का मुजाहिद उठता, उस काफिर से कहता इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, उनकी नस्लें बर्बाद होगी। और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले इस मसले का जवाब दे दिया था। आने वाले ने कहा था शाह जी मैं अपनी किताब उठा के आग में फेंक दूं, आप कुरान को उठा के फेंक दीजिए। शाह जी शाह वलीउल्लाह के खानदान का चश्मो चराग मैदान अमल में खड़े होके बोलते हैं, फरमाया तुम्हारी गैरत तो इजाजत देती है कि तुम अपनी किताब को उठा के आग में फेंक दो, मेरी गैरत ईमानी तो इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं कुरान का अली भी उठा के आग में फेंक दूं। फरमाया जालिम तूने फैसला करना चाहा है तो फिर आ, मेरा ईमान बोलता है किताब नहीं फेंक दे, तू अपनी किताब अपने सीने के साथ बांध, मैं कुरान को अपने सीने के साथ बांधू, तू भी छलांग लगा दे, मैं भी छलांग लगा दूं। किताब पर तो कुछ लगा के आया हुआ था, अपने वजूद पर तो कुछ लगा हुआ नहीं था। शाह जी की बात सुनी, फबुहित अल्लज़ी कफर, काफिर भागता है। शागिर्दों ने कहा, तलामजा ने कहा, उलमा ने कहा, हजरत अगर मैदान में उतर ही जाता, फरमाया सुनो तो सही, वो कभी मैदान में उतर ही नहीं सकता था। तुम्हारी नजर उसके अल्फाज पर थी, मेरी नजर कुरान पर थी, जो कुरान बयान करता है, जो हजरत इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बना सकता है, वो इब्राहिम के पोते के दीन की सदाकत के लिए आज भी आग को गुलजार बना सकता है। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। ये थे खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अजमल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमन हजरत मौलाना अमजद खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो अपने जज्बे ईमानी का इजहार फरमा रहे थे।